جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن اور ایمان والے وہ ہیں جو اپنے بزرگوں کو، اپنے آباء و اجداد کو، اور وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے وہ ان کو بھولتے نہیں ہیں، بلکہ لمحہ بلمحہ ان کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے دعا اور استغفار کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالی نہ صرف ان کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں، بلکہ جو دعا اور استغفار کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اور وہ جو اپنے پسماندگان اور اپنے دنیا سے رخصت ہو جانے والے آباء و اجداد کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں، اس دعا اور استغفار کا سبب دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے، دعا کرنے والوں کو بھی اور جن کے لیے دعا کی جاتی ہے ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی امتی اپنے آقا و مولا حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر بھی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ مختلف احادیث اور قرآنی آیات بینات کی روشنی میں اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتی کی بات کو سنتے ہیں اور کس طرح اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہے لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ الصَّلَاةُ عَلَيَّ۔ ہر چیز کے لیے ایک طہارت ہوتی ہے اور غسل ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے پاکیزگی ہوتی ہے۔ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصُّدَاعِ الصَّلَاةُ عَلَيَّ۔ اگر بدن ناپاک ہو جائے تو پانی کے ساتھ دھو لیا جائے، اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو پانی کے ساتھ دھو لیا جائے، اور اگر دل ناپاک ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اس سے تمہارے دل کو دھو کر پاک صاف کر دیا۔ اگر حدیث پاک سن کر دل میں ٹھنڈک پڑی ہے تو ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ کوئی دکھ آپ کے قریب نہ ہو۔ فرمایا کہ جو مجھ پر میرا امتی درود پڑھتا ہے اس کے دل کو ایسا پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے کہ پاکیزگی بھی اس پر رش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر فرمایا میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من مسلم فی شرق ولا غرب الا انا وملائکۃ ربی السلام یرد السلام علیہ۔ فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے جنوب تک جہاں جہاں بھی میرا کوئی امتی
مسلمان مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، الا انا و ملائکۃ ربی، میں خود بھی اس کا جواب دیتا ہوں اور میرے رب کے فرشتے بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ حضور خود بھی جواب ارشاد فرماتے ہیں اور خدا کے فرشتے بھی اس بندے کا جواب دیتے ہیں۔ تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے سلام بھیجتا ہے۔ میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اگر آپ دونوں حدیثوں میں فرق شاید نہیں سمجھے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پہلے حدیث میں نے صلاۃ کی بات کی ہے، درود کی بات کی ہے، اور دوسری حدیث میں نے سلام کی بات کی ہے۔ تو دونوں چیزیں، ایک درود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا جائے اور دوسرا سلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا جائے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ویسے تو اگر اس پر علمی بحث کی جائے تو بہت بڑا فرق ہے، لیکن بالکل آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، جب سلام بھیجتے ہیں تو جواب ملتا ہے۔ کتنا آسان سچ ہے۔ جب درود بھیجتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، جب سلام پیش کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بندے کے اعمال خدا کی بارگاہ میں جمعہ کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بندے جو کچھ کرتے ہیں، یہ پیچھے جو کچھ کیا، جو کچھ بھی ہوا، آج جمعہ ہے تو اعمال پیش ہو جائیں۔ ویسے تو اللہ بصیر بالعباد، اللہ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، نہ صرف دیکھ رہا ہے، اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ لیکن جو کچھ اس ملک کے اندر ہوا تو کس قدر خدا کی رحمت ہم سے ناراض ہو اور کس قدر خدا کے فرشتے ہم سے ناراض ہو کہ آج اپنے سینے ہیں اور اپنی گولی، کس سے گلا کریں، کس سے شکوہ کریں، کس کے سامنے جا کر دکھ درد بیان کریں۔ آج مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہو چکا، چمن کے مالی ہی چمن کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور گلشن میں خاک اڑ رہی ہے۔ اپنے ہی سینے اور اپنی ہی گولیاں، اور ان گولیوں سے سینوں کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونے کے محفل نہ رہا، وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اگر ہم نے اسلام کے اصولوں کو پڑھا، اگر ہم نے خدا سے محبت کی ہوتی، رسول سے محبت کی ہوتی اور اسلام کے اصولوں کو ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اور پھر ابھی یہاں پر بات ختم نہیں ہے، یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہے، یہ تو کہانی شروع ہوئی۔ سعود کی بنیاد پہ آپ کہاں تک کتنی دوڑ لگا لیں، کتنے باغ لیں گے، کتنے لیڈر تبدیل کر دیں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیں، لیڈر تبدیل کرنے سے کبھی بھی ملک تبدیل نہیں ہوگا، کبھی بھی کامیابیاں نہیں آئیں جب تک کہ نظام تبدیل نہ ہو مکمل طور پر۔ اور وہ نظام ایک ہی ہے، وہ نظام جو خدا نے دیا ہے، اور پھر خدا نے چیلنج کیا ہے وہ نظام دے کر کہ مسلمانوں خبردار، جو کوئی وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، چاہے تم زمانے کی خاک چھان مارو اور جتنے چاہے قتل کرو اور جتنی چاہے لاشوں کے انبار لگا دو، جتنے چاہے جو ہے وہ آگ لگا دو، ملک کے جو ہے سینے لوگوں کے چھلنی کر دو، لوگوں کے کاروبار جلا دو، خبردار کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، نہیں ہو پاؤ گے، نہیں ہو پاؤ گے۔ کیوں؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا،
فلن یقبل من، اسلام کو چھوڑ کر جو بھی راستہ اختیار کرو گے وہ میں رب ہو کر تم سے قبول کروں گا ہی نہیں۔ جب میں قبول نہیں کروں گا تو تم کیا کر لو گے؟ تم کیا کر لو گے؟ کیا نئے آنے والے نے تمہیں یقین ہے کہ سود سے چھٹکارا دے دے؟ بتائیے مجھے۔ تو بہرحال آج چمن کے مالی چمن کی جڑیں کاٹ گئی، گلشن میں خاک ہو گئی۔ آج مسلمان خود اپنے ہی گلشن میں خاک اڑا رہا ہے، اپنے ہی لائے ہوئے پودوں کو ہاتھوں سے پھیڑ رہا ہے۔ یہ ایک افسوس کن مقام ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جو نقصان ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمیں اس نقصان کا احساس ہی نہیں ہے جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اعمال جمعے کے دن بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال، اور امتی کے اعمال جمعرات کے دن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اولاد کے اعمال بھی جمعرات کے دن اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ جو تم اولاد پیچھے چھوڑ کے آئے ہو، یہ ان کے کارنامے ہیں، یہ ان کے اچھے کام ہیں، یہ ان کے گل کھلائے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے اچھے کارنامے ہیں۔ جو کچھ بھی وہ کرے والدین بھی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں بڑا وسیع مفہوم اس میں بیان کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف بات یہاں تک نہیں ہے، یفرحون بحسناتہم، جب ماں باپ اپنے بچوں کی نیکیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ فرحت اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ ان کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وَيُزَادُونَ بَيْضَاءً وَنُزْهَةً، اور فرمایا کہ ان کے چہروں کا نور اور تو بالا ہو جاتا ہے، ان کے چہروں پر اور روشنی آ جاتی ہے۔ وَنُزْهَةً، اور ان کی چمک دمک بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہ ہماری خوش بخت اولاد ہے جس کو ہم دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے، اور آج وہ دنیا میں وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے بھی گا رہے ہیں اور ان کے نام کی محفلیں بھی سجا رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ماں باپ کے چہروں پر چمک دمک آتی ہے، اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب، وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہماری فیملی کے ممبرز ہیں جو اس قدر جنہوں نے ہمیں بھی یاد رکھا ہوا ہے۔ پھر حدیث پاک آپ اپنے ذہن کی تختی پر اچھے سے نوٹ فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا فاتقوا اللہ ولا تؤذوا موتاکم، خدا سے ڈرتے رہو اور اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو۔ اپنے مردوں کو تکلیف دینے سے کیا مراد ہے؟ مردوں کو تکلیف پہنچتی ہے، کیسے تکلیف پہنچتی مردوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آپ کا فرمانے والی شان، آپ نے فرمایا بلا تؤذوا موتاکم، مردوں کو تکلیف نہ دو۔ مردوں کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کی غیبت کریں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے، جو لوگ مر گئے ہیں دنیا سے چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، قبر میں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ جب اولاد اور جب وہ فیملی ممبر غلط کام کرے گا، کسی کی حق تلفی کرے گا اور چوری کرے گا، جھوٹ بولے گا، کسی کے جو ہے وہ کسی کے کاروبار کو خراب کرے گا، اور کوئی بددیانتی سے کام لے گا، کرپشن کرے گا، رشوت لے گا، غلط کام کرے گا، تو اس کے غلط کام کرنے کا جو نقصان ہے وہ صرف اس کے گھر تک محدود نہیں رہتا، بلکہ جو اس کے فیملی کے افراد اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی اس تکلیف کو قبروں میں اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ وہ تکلیف صرف دنیا تک محدود نہیں رہتی دوستو، وہ اذیت ایسی کربناک اذیت ہے کہ وہ قبروں تک بھی لوگوں کے پیچھے جاتی ہے۔ اور بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے اور اس کی تکلیف قبروں تک مردوں کے پیچھے جاتی ہے، اور اگر کوئی پیچھے رہنے والا قرآن پڑھے گا تو کیا اس کا ثواب نہیں قبروں تک پہنچے گا؟ تو اس کا ثواب بھی قبروں تک پہنچتا ہے۔
جب کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے تو ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے، اور ادھر ادھر کی آج ہماری محفلیں غیبتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہماری وہ محفل ادھوری ہوتی ہے جس میں غیبت نہ ہو، جس میں کسی کی چغلی نہ ہو، جس میں کسی کی بدخوئی نہ ہو، جس میں کسی کے نقصان پر بات نہ ہو۔ ہماری وہ محفل ہی تب تک پوری نہیں ہوتی۔ کوئی ہمارے فیملی افراد جہاں پر بیٹھتے ہیں تو تب تک ہم لطف اندوز نہیں ہو پاتے جب تک ہم کسی کی غیبت نہیں کر بیٹھتے۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں، کس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، اور پھر ہم سوچتے نہیں، کہتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، مانتے بھی سب کچھ ہیں کہ واقعی یہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اب یہاں پر پھر ایک عام سا سوال کیا جاتا ہے، اگلے دن سوشل میڈیا پر بھی میں پڑھ رہا تھا، ایک جاہل سا انسان، نام لینا گوارا نہیں کرتے ہم، اللہ تعالیٰ راہ ہدایت عطا فرمائے اور قرآن حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی عجیب و غریب سی بات کہ جی آپ کسی کو آواز دیں باہر کمرے کے بیٹھ کر، کمرہ بند ہو تو آپ کی آواز اس تک نہیں پہنچ پائے گی جب تک کہ آپ بیل نہیں دیں گے اور دروازہ نوک نہیں کریں گے۔ تو ایک کمرے میں بیٹھا ہوا شخص آپ کی آواز کو نہیں سن سکتا، تو ایک قبر کے اندر گیا ہوا انسان اور جس کے اوپر منو مٹی پڑ گئی ہے، وہ کیسے آپ کی آواز کو سن سکتا ہے؟ تو اس پر ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، جو جاہل پیر ہیں ان پیروں کو ہائی لائٹ کیا ہوا تھا کہ پیر آپ کی آواز کو کیسے سن سکتے ہیں۔ بالکل بات ٹھیک ہے کہ جو جاہل پیر ہیں ہم ان کے بالکل اگینسٹ ہے، جو ڈبہ پیر ہیں یا جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے اور لوگوں کو جو ہے وہ موبائل فون پر تویز داغے کرنے والے اور دم کرنے والے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو جو ہے مٹھورنے والے اور جو ہے وہ خواتین کے حلقہ میں جو ہے وہ محفلیں جمانے والے اور اس قسم کے فراڈیے اور شعبدہ باز، ان کے ہم بالکل خلاف ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کائنات میں ولی نہیں ہے۔ ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے، ولی آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں۔ ایک شخص جو صبح سے لے کر شام تک محنت کر رہا ہے، رزق کے حلال کما رہا ہے اور اپنے خدا کو بھی یاد کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ولی ہونے میں کیا شک ہے؟ آپ ولی کس سے کہتے ہیں؟ بھئی خدا کا دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ زید عمر بکر ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی خانقاہ میں بیٹھا ہو، اس نے بڑا جبہ کبا پہنا ہو، وہ جو کسی پیر کا جو ہے نا مرید ہو، اس کو ملی ہو آگے سے جو ہے وہ وراثت میں جو ہے اس کو ملی ہو، اور پھر وہاں بیٹھ کر وہ جو ہے وہ زاغوں کے تصرف میں ہے، عقابوں کے نشیمن اور جو ہے وہ شیروں کی ماری ہوئی گدڑ کھا رہے ہیں اور بیٹھ کر، تو یہ بات نہیں ہے، کیونکہ ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو بات اصل یہ ہو رہی ہے کہ وہ کیسے سن سکتا ہے آپ کی بات کو۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث کا کانسیپٹ کیا کہتا ہے۔ تو آئیے پہلے اس کو ذرا لاجیکل آپ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن کا حکم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ ایک عام سی بات ہے، اگر ہم اس کی لاجیکل جو ہے وہ سائنسی تحقیق کے مطابق بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بند انڈا ہے اور چاروں طرف سے اس کی جھلی بند ہے اور رتی برابر بھی اس کے اندر گیس اور آکسیجن اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ ہے نا کہ آکسیجن کے بغیر بندہ زمین میں کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو یہاں پر بھی آکسیجن اس انڈے کے اندر داخل کہیں سے بھی نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود ایک جیتا جاگتا اور زندہ جانور اس کے اندر سے برآمد ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ رحم مدر کے اندر بھی وہ جو مدر کا رحم ہے وہ چاروں طرف سے بند ہوتا ہے، اور ہمارے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اگر رتی برابر بھی، سوئی کے نکے کے برابر بھی وہاں پر سوراخ ہو اور رحم مدر کے اندر، تو بچہ وہاں پر زندہ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا، فوری طور پر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اور آکسیجن کے بغیر رحم مدر میں اگر بچہ زندہ رہ سکتا ہے تو پھر قبر کے اندر بھی اللہ کا بندہ زندہ و جاوید رہ سکتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک نظام ہے اور اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور یہ نظام اللہ نے انسانوں کی آنکھوں سے ذرا اوجھل رکھا۔ اگر انسانوں کو دکھانا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم ہی نہ دیتا کہ مردے کو زمین کے نیچے دفن کرو، بلکہ حکم یہ ہوتا کہ اس کو یہیں پر رکھو اپنے پاس۔ اگر آنکھوں سے اوجھل نہ رکھنا ہوتا تو خدا نے اس کو آنکھوں سے اوجھل رکھنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو زیر زمین دفن کرو۔
اور خود خدا نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے ہم نے لوگوں کی آنکھوں پر ایک پردہ رکھ دیا ہے جب تک کہ وہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھا نہ لیے جائیں، تب تک کے لیے ہم نے دوسرے لوگوں کی نگاہوں پر ایک پردہ رکھ دیا۔ اب دیکھیں نا وہ حدیث پاک بخاری و مسلم کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دراز گوشت پر سوار تھے اور آپ کا دراز گوشت اچھلنے لگا اور کودنے لگا تو صحابہ کرام بھی حیران ہوئے کہ حضور اس کو کیا ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تازہ خوشے توڑے اور قبرستان میں تشریف لے گئے اور 2 قبروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں کے پتے آپ نے پھینک دیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ سر سبز رہیں گے ان کے عذاب میں اللہ تخفیف فرما دے گا۔ یہ اس لیے اچھل کود رہا تھا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضور کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا؟ پھر دیکھیے میرے اور آپ کے آقا اور مولا غیب دان نبی نے وہ پردہ بھی آشکار کر دیا، فرمایا ایک تو ان میں سے چغلی کیا کرتا تھا، چغلی کرنا، ایک کی بات دوسرے کو بتانا، اس کی بات آگے بتانا، اس طرح لوگوں کو آپس میں لڑانا، چغلی کیا کرتا تھا۔ آج اگر آپ، بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میڈیا پر دیکھیں نا تو اس کے سوا آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر آپ میڈیا پر دیکھیں، جتنی دیر دیکھتے رہیں تو اس کے سوا آپ کو کچھ نظر نہیں آئے۔ تو یہ ایک تو ان میں سے چغلی کرتا تھا اور دوسرا ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے ان کو عذاب قبر واقع ہو رہا تھا۔ اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا کہ عذاب قبر عام طور پر ان 2 چیزوں کی وجہ سے واقع ہوتا ہے، ایک چغلی کرنا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں بھی آپ کے سامنے بات آ گئی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش نے دیکھا کہ ان کو قبر میں عذاب واقع ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روح موجود ہوتی ہے تو وہیں پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھجور کے پتے پھینکے، اس لیے کہ جو تر چیز ہوتی ہے وہ ذکر کرتی ہے، جو تر چیز ہوتی ہے وہ ذکر کرتی ہے، اور جہاں پر ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہاں پر عذاب نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ پتے جب تک تر رہیں گے تب تک فرمایا کہ عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اس لیے آپ بھی قبروں پر جائیں تو وہاں پر تازہ پھول یا تازہ تر چیزیں ان قبروں پر رکھنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا، جب اہل قبور کو ان کی قبروں سے بروز محشر اٹھایا جائے گا تو وہ بڑے دھیمے لہجے میں کہیں گے کہ ہم بڑے مزے کی نیند سوئے ہوئے تھے، یہ کس نے آ کر ہمیں اٹھا دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیڈ نہیں ہوئے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، وہ سوئے ہوئے تھے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وہ کہیں گے ہم سوئے ہوئے تھے، یہ کس نے آ کر ہمیں اٹھا دیا؟ اور پھر ایک اور حدیث بات سنیے، آپ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکاۃ شریف میں بھی ہے کہ جب بندہ مومن قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے سارا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد جب اس کے فرشتے آتے ہیں، اس کا حساب کتاب لیتے ہیں، تو جب بندہ مومن ہوتا ہے اس کے لیے ان کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے سن لیجیے۔ وہ ان کو آخری بات کیا کرتے ہیں حساب کتاب لینے کے بعد جب اس میں پورا اترتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نم کنوم العروسا، تم کامیاب ہو گئے ہو، اب ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ بات آپ کو اچھی نہیں لگی؟ ایسے سو جائیے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ اگر آپ اس استعارے کو دیکھیں تو کیا حسن ہے اس کے اندر کہ پہلی رات کی دلہن جس نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن وہ اندر سے سوتی نہیں ہے بلکہ کسی کے انتظار میں رہتی ہے۔ اس کو کسی کے آنے کا انتظار ہے، کوئی ہے میرا ماہ جبین کہ جس کی خاطر اس کی آنکھیں بند ہیں لیکن اندر سے وہ انتظار کر رہی ہے۔ بس ایسے ہی بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے آنکھیں تو اس کی بند ہوتی ہیں لیکن کسی کا منتظر ہوتا ہے، اس حسن کامل کا، حسن کے ماہ جبین کا، اس حسن کے ماہ تمام کا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ علامہ ظہوری قصوری صاحب ہمارے بہت مشہور نعت خواہ تھے، بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا کہ سوکھا نکلے سا ظہوری جے دیکھ لما مکھ تیرا۔ حضور اگر مرتے دم آپ کا چہرہ اقدس میرے سامنے آ جائے تو میری یہ سانسیں آسانی کے ساتھ نکل جائیں، مجھے مشکل نہیں پیش آئے۔ تو الغرض فرمایا قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا، بڑی مزے کی نیند سوئے ہوئے تھے، یہ
کس نے آ کر ہمیں جگا دیا، تو وہ سوئے ہوئے لوگ اٹھائے جائیں۔ تو ان ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو یہ اس کی اینڈ آف لائف نہیں ہے، یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ایک دروازے سے بندہ دوسرے دروازے میں داخل ہوتا ہے، ایسے ہی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں کنورٹ ہوتا ہے۔ پہلے رحم مدر میں تھا، یہاں سے وہ منتقل ہو کر اب وہ قبر میں چلا گیا ہے، اب یہ اس کی اگلی زندگی، اور یہ زندگی کا پروسیس ہے، اور زندگی ابھی چلتی جا رہی، اور انسان مسلسل محو سفر۔ علامہ اقبال نے ان ساری باتوں کو بڑے خوبصورت، شاعر کا یہی مطلب ہوتا ہے نا، شاعر ایک بڑی لمبی چوڑی بات کو ایک جو ہے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیتا۔ تو آپ دیکھیے انہوں نے کیسے سمندر کو کوزے کے اندر بند کیا، اس کو سمجھیے ذرا اچھے طریقے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، نیند کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، موت اینڈ آف لائف نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ ذائقہ ہے، اینڈ آف لائف نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ تجدید مذاق زندگی، نئی زندگی کا مزہ چکھنے کا نام موت ہے۔ نیند کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے، ظاہری طور پر تو نیند ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ بیداری کا ایک پیغام ہے، وہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے بندہ مومن نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ ایک عام بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ و جاوید رہتا ہے۔ تو پھر آپ ذرا تھوڑا سا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے ان بندوں کے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر انور میں کیا حال ہو۔ سبحان اللہ، تو کیسے لوگوں کی فریاد سنتے ہیں اور کیسے امتیوں کا دکھ درد بانٹتے ہیں، ذرا سنیے۔ بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری آیات بینات ہیں، بہت ساری روایات ہیں، چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دو تین جتنا ٹائم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفکر ہیں اور بڑی اتھینٹک ان کی بات ہوتی ہے، احیاء العلوم بڑی مشہور ان کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ یہ بات درج فرماتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اوائل دور کے بہت بڑے عالم ہیں، اور یہ وہ عالم ہیں جن پر خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا، اور یہ وہ عالم ہیں جن علماء کو دیکھ کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ یہ وہ علماء تھے، یہ آج جیسے ہم جیسے علماء نہیں تھے، یہ تو ایک کاروبار ہے، بزنس، ایک جاب ہے، ایک ایکسرسائز ہے، آتے ہیں کر رہے ہیں اپنے پیسے لے رہے ہیں۔ وہ علماء تھے جنہوں نے حق ادا کیا علم کا، اور جن پر وقت کا نبی بھی فخر فرماتے ہیں، فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ ان میں ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جس دن آپ کا وصال ہوا، حضرت شیخ محقق شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس دن اس کائنات ہست و بود میں تشریف لائے، جو 11ویں والے پیر ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے استاد کے زمانے کے، وہ اس کائنات میں تشریف لائے ہیں جس دن، اسی دن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں التحیات میں بیٹھ کر، اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ یہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور التحیات میں یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں، وَأَحْضِرْ فی قلبک النبی وشخصہ الکریم سلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم رپورٹ پیش کر رہے ہیں یا کوئی خبر دے رہے ہیں کہ اے پیغمبر خدا آپ پر سلام ہو، ہم آپ کی بارگاہ میں خبر دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے، آپ کے دل میں موجود ہیں، اور آپ ان کو سامنے رکھ کر ان پر سلام پیش کر رہے ہیں، ان کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھ کے کہ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے مطابق کائنات میں جہاں جہاں پر نمازی موجود ہوتا ہے، وہاں وہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، اور نمازی کو حکم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھیں۔ تبھی علامہ اقبال نے کہا نا، شوق گر میرا نہ ہو، شوق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام،
میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ حضور اگر آپ کی محبت اور آپ کا عشق میری نماز میں شامل نہیں ہے تو وہ میری نماز کسی کام کی نہیں۔ اس لیے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا یہ نماز تھی تیری۔ تو جو اہل عشق ہوتے ہیں وہ اس قدر نماز میں غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کی نماز ہی ان کا دیدار بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس نماز میں ان کو معراج حاصل ہوتی ہے۔ پھر باب التشہد کے اندر مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آگے جب آپ پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب یہ الفاظ پڑھ دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال ذلک العبد اصاب لکل عبد صالح، پوری کائنات کے اندر جب بندہ مومن یہ کہتا ہے السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر، تو روئے زمین پر جہاں جہاں بھی اللہ کے عبد صالح موجود ہوتے ہیں ان تک اس کا سلام پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں جہاں بھی عبد صالح موجود ہوتے ہیں ان تک اس کا سلام پہنچتا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے زندہ ہو، چاہے وہ قبر میں ہو، عبد صالح تک اس کا سلام پہنچتا ہے۔ پھر اگر بندہ عبد صالح تک سلام پہنچتا ہے تو جس کو صالحیت حضور کے قدموں کی خیرات لے کر ملی ہے اس نبی کی بارگاہ میں جب سلام پیش کریں گے تو ان تک کس قدر آپ کا سلام پہنچے گا، ذرا سوچیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان میں جاؤ، بات ختم کرتے پر، جب تم قبرستان میں جاؤ تو اس وقت سلام کرو السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وإنا انشاءاللہ بکم لاحقین، اے قبروں والو تم پر سلام ہو اور تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور ان قریب ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قبروں والوں کو سلام کرتے ہو تو وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، آپ ایک مقصد ہی یہ ہے سلام کرنے کا کہ اس کا جواب ملتا ہے۔ آپ کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے قبروں والو تم پر سلام ہو، جواب ملتا ہے تو سلام کہہ رہے ہیں نا، بصورت دیگر سلام بے معنی ہو جائے گا۔ اگر ایک قبرستان کے کونے میں کھڑے ہو کر آپ آہستہ آواز میں سلام کہتے ہیں تو اسی قبرستان اگر 1 میل تک فار ایگزامپل پھیلا ہوا ہے اور اس کے دوسرے کونے میں موجود قبر تک بھی آپ کی آواز پہنچتی ہے اور وہ آپ کی آواز کو سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے، پھر اب آپ غور کیجئے اور دیکھیے کہ جب آپ بارگاہ رسالت مآب میں محبت اور خلوص کے ساتھ سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت سے آپ کے سلام کو سن رہے ہوتے ہیں اور کس طرح اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں شفا شریف کے اندر کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہوا کرو تو وہاں پر جو سب سے پہلا کام کرو وہ گھر والوں کو سلام کرو، پھر کہو السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی خدا، اے اللہ کے رسول آپ پر بھی سلام ہو، لأن روح النبی حاضرۃ لکل بیت مسلم، اس لیے کہ ہر بندہ مومن کے گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم گھر کے اندر جو ہے وہ فضول قسم کی فضولیات اور واہیات قسم کے کام کر کے ہم خود ان کو ناراض کر دیں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ ہر گھر کے اندر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہیں عرض کیا رسول اللہ گھر میں فقر و فاقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عمل بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم گھر میں جاؤ تو اس وقت سلام کرو چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اور اس کے بعد کہو السلام علیکم ایھا النبی، اس پر مجھ پر سلام بھیجو، پھر مجھ پر سلام بھیجو اے اللہ کے نبی آپ پر بھی سلام ہو، اور اس کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا اور اللہ نے میرے گھر میں اتنی رزق کی فراوانی کی، اتنی رزق کی فراوانی کی کہ مجھ خود سے بھی وہ رزق جو وافر ہو گیا اور میں اپنے اعزاء و اقارب اور ارد گرد ہمسایوں کو بھی میں وہ رزق کھلانے لگا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق